الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دروشی پڑھیں سب. آج یہ محفل میلاد ہے. نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے مہینے کے اندر اس جگہ پر ذکر میلاد مصطفیٰ کے لیے آپ سب اور میں ہم اکٹھے ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے کو تعلق مصطفیٰ کے پیدائش کے ساتھ ہے، اور یہ بھی آپ جانتے ہوں گے کہ نبی علیہ السلام کی 3 حالتیں ہیں. ایک ہے آپ کی خلقت، ایک ہے آپ کی ولادت، اور ایک ہے آپ کی بعثت. خلقت کا معنی نہ ہونے سے ہو جانا، کیوں کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی آپ مخلوق ہیں. محمد الرسول اللہ اللہ کی مخلوق ہیں، خدا نہیں ہے. خدا خلقت سے پاک ہے، خدا پیدائش سے پاک ہے. لم یلد ولم یولد کی صفت کا مالک خدا ہے. وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے. وہ حی ہے، قیوم ہے. لیکن محمد الرسول اللہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے آپ کو نہ ہونے سے ہونا کر دیا. اپنی نور سے نور مصطفیٰ کی تخلیق فرمائی. تخلیق سب سے پہلے صرف خدا تھا. خدا نے اپنی مشیت سے نور مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا. وہ نور اللہ کی مشیت سے جہاں خدا نے چاہا سیر فرماتا رہا، اور آپ کی پیدائش کہ اس نور کو اللہ نے جسمانیت میں ڈھال کر ہمارے درمیان جلوہ گر فرما دیا. اس کا تعلق اس مہینے کے ساتھ ہے. ربیع الاول ہم کہتے ہیں نا، ربیع الاول اس کا نام ہے ربیع الاول. ربیع کا معنی بہار، ربیع کا معنی بہار، اول پہلی بہار. پتہ چلا مصطفیٰ کے آنے سے قبل بہار نہیں تھی. مصطفیٰ کی آمد سے قبل خدا کا انداز اپنی مخلوق کے ساتھ اور تھا. جو گناہ کرتا وہ گناہ اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا، سرے بازار اسے رسوا کر دیا جاتا تھا. اپنی مخلوق کے ساتھ خدا کا انداز اور تھا. دنیا کے اندر یہ بہار نہیں تھی جو آج ہے. نبی علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ کے کرم کے پیمانے تبدیل ہو گئے. میرے دوستو، آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ایسا کون سا گناہ ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟
ہم سب بڑے گناہگار ہیں. بظاہر ہم بڑے جبے کبے پہن کر دستارے باندھ کر اپنے آپ کو نہ جانے لوگوں کے سامنے کیا پیش کرتے ہیں. ہم سے بڑا کوئی پرہیزگار نہیں، لیکن اندر سے ہماری حالت کیا ہے ہم خود ہی جانتے ہیں. آج نفرت، دوسرے کو حقیر سمجھنا ہر انسان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا ہے. کتنی گناہ کرتے ہیں روزانہ ہم، لیکن اللہ ہمیں رسوا نہیں کرتا. ہمارا لوگوں کے سامنے بھرم ہے، لوگ ہماری عزت یہ کرتے ہیں، ہمارے اندر خراب ہے، پتہ نہیں ہمارے اندر کیا ہوگا، لیکن بظاہر لوگ ہمارے ظاہر کو دیکھ کر ہمیں عزتیں دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے کرتوتوں سے وہ بے خبر ہیں. اس لیے ہم پر اللہ نے یہ ستاری کی چادر کیوں تن دی ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ کیا ہماری شکلیں اچھی ہیں؟ ہمارے پاس کیا ہنر ہے؟ دوستو کچھ بھی نہیں، فقط ایک ہی جواب ملتا ہے، ہماری گردن میں مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا ہے. سبحان اللہ. اس پٹے نے ہمارا بھرم رکھا ہوا ہے. عرض کر رہا تھا ربیع الاول پہلی بہار، مصطفیٰ کے آنے سے قبل یہ بہار نہیں تھی. جب مصطفیٰ آئے، بیٹھ جائیں، یہ پیسے والا کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، بیٹھیں، مہربانی بیٹھیں، پیسے نہیں دینے، بیٹھ کر دو باتیں سنیں اور بات ختم کرتے ہیں. ویسے آپ تنگ بیٹھے ہوں گے، کافی ٹائم سے بیٹھے ہیں، قاری صاحب نے آپ کو یہاں بٹھا کر باندھ دیا ہے آپ کو، تو اب بس دو چار باتیں کام کی، پھر ان کے بچوں کی سروں پر دستار باندھتے ہیں، پھر آپ کے لیے لنگر کا انتظام بھی امید ہوگا، قاری صاحب نے کیا ہوگا، آپ کو لنگر کھلا کر یہ گھر بھیجیں گے. اور عرض کر رہا تھا ربیع الاول، یہ بہار، یہ ہمیں بہاریں ملی ہیں مصطفیٰ کے پیدا ہونے سے. مصطفیٰ کے پیدا ہونے سے پیدا ہم بھی ہوئے ہیں نا، آپ بھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہمیں یاد ہے کہ ہم کس دن پیدا ہوئے، کس مہینے پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ کس دن پیدا ہوئے، کس مہینے پیدا ہوئے، ٹائم کون سا تھا، یاد ہے کسی کو؟ نہیں ہے. میرے دوستو مصطفیٰ بھی پیدا ہوئے. ہمیں آج تک وہ دن یاد ہے جس دن مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوئی. ہمیں وہ مکان بھی یاد ہے جس مکان کے اندر سید کائنات کی ولادت باسعادت ہوئی. ہمیں وہ شہر بھی یاد ہے جس شہر میں یہ نور اصلی چمکا ہے. ہمیں وہ مہینہ بھی یاد ہے جس ماہ کے اندر سید کائنات کی جلوہ گری ہوئی ہے. ارے ہم ساری ولادتیں بھول گئے، مصطفیٰ کی ولادت نہ بھول سکے. وجہ کیا ہے؟ ہمیں خدا نے جو کچھ دیا مصطفیٰ کے میلاد ہی کی صدقے سے دیا ہے. یہ ہمیں مدارس ملے، مدرسے ملے، یہ مسجدیں ملی ہیں، مسجدیں ملی ہیں، یہ ہمیں عزتیں ملی، سب مصطفیٰ کے پیدا ہونے کے صدقے ملی ہیں. مصطفیٰ آئے، ہمارے اندر کی اندر بھی بہار آ گئی، ہمارے جسم پر بہار آ گئی، ہماری روح کے اندر بھی بہار آ گئی. اس لیے ہم میلاد کو نہیں بھلاتے، میلاد کو بھلاتے بھی نہیں ہیں اور میلاد مناتے بھی ہیں. ہمارے بھائی بعض ایسے ہیں نا جو میلاد مناتے نہیں ہیں، انہیں میلاد لفظ سے چڑ ہے. میلاد کہتے ہیں یہ شرک کرتے ہیں. ارے نادانو، ہم تو میلاد منا کر شرک کا کلا کما کرتے ہیں. ہم میلاد منا کر بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ پیدا ہوئے. ہم میلاد منا کر بتاتے ہیں مصطفیٰ اللہ کی مخلوق ہیں. مصطفیٰ خدا نہیں، خدا کے بندے ہیں. ہم میلاد منا کر شرک کو دور کرتے ہیں. اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں لوگوں جس کا میلاد نہیں ہوا وہ خدا ہے،
جس کا میلاد ہوا وہ مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ہم تو میلاد مصطفیٰ کے مخلوق ہونے کے لیے بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ اللہ کے مخلوق ہیں، لیکن میرے دوستو یہ بھی یاد رکھو مخلوق ہم بھی ہیں خدا کی، اور محمد بھی اللہ کے مخلوق ہیں۔ فرق کتنا ہے، فرق کتنا ہے۔ ہم تھوکیں، ہماری تھوک سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ہمارا مصطفیٰ تھوکے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی ساری مخلوق ایک طرف اور مصطفیٰ کا مخلوق ہونا اس طرف ہے۔ سید کائنات خدا کے بندے ہیں، خدا کے بندے ہو کر بھی مثل ہیں۔ باقی ساری مخلوقات ایک طرف اور خلقت محمدیہ ایک طرف ہے۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہیں، محمد اللہ کے ایسی مخلوق ہیں، اللہ نے اس مخلوق کو بنا کر خود پیار کر بیٹھا۔ سبحان اللہ، اللہ نے خود پیار کیا مصطفیٰ سے، خود بنایا، خود پیار کیا۔ سبحان اللہ، پتہ چلا خدا خود سبحان ہے، خدا خود عیبوں سے پاک ہے، خدا خود عیبوں سے پاک ہے، اور خدا جس سے پیار کرتا ہے خدا عیبدار چیز سے پیار نہیں کرتا۔ پتہ چلا خدا نے مصطفیٰ کو بھی عیب بنایا ہے، خود بھی عیب ہو کر بھی عیب سے پیار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، خدا بنانے کے اندر بھی عیب ہیں، مصطفیٰ بننے کے اندر بھی عیب ہیں۔ سبحان اللہ، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ ہمیں اللہ نے وہ نبی عطا فرمایا جو تمام نبیوں کا سردار ہے۔ برکیف آج ہم اس میلاد کی محفل کے اندر حاضر ہیں۔ میلاد کا لفظ معنی ہے پیدا ہونا، جمنا، سب پیدا ہوئی ہے، لیکن نبی پاک کی پیدائش تمام پیدائشوں سے انوکھی، نرالی اور عجیب ہے۔ آپ نے سن رکھا ہوگا نا، جس سال مصطفیٰ کی ولادت ہوئی اللہ نے اس سال ہر پیدا ہونے والی جس گھر کے اندر پیدائش متوقع تھی، ہر گھر کے اندر اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ کیوں کہ کسی گھر کے اندر کوئی ماں پریشان نہ ہو جائے، کوئی باپ پریشان نہ ہو جائے، سب کو خوشیاں ملیں۔ تو مصطفیٰ کے پیدا ہونے پر خدا خود خوشی منا رہا ہے، پھر ہم کیوں نہ خوشی منائیں؟ ہم بھی مصطفیٰ کے آن پر پیدا ہونے پر خوشی مناتے ہیں، کہ خوشی منانے کے لیے ہم یہ سارا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں میلاد کا مقصد یہ ہے نا کہ سید کائنات نے پیدا ہو کر اعلان نبوت کے بعد آپ نے جو احکامات ہمیں بتائے، فرمایا نماز پڑھنی ہے، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ٹھیک ہے نا، حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ خود خدا نے حکم کیا کہ الصلاۃ، نماز پڑھو، اور نبی پاک کے صحابہ نے میدان جنگ کے اندر، حالت جنگ کے اندر بھی نماز کو نہ چھوڑا۔ آج ہم اپنے گھروں کے اندر حالت سکون کے اندر نماز کو چھوڑ دیں، ادھر کہیں ہم مصطفیٰ کی امتی ہیں اور میلاد کے لیے ہم جمع ہو جائیں لنگر کھانے کے لیے، لیکن جو حقیقی لنگر مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملا ہے، اسوہ حسنہ نبی پاک کا طریقہ، میرے دوستو یہ لنگر جو آج کھائیں گے یہ تو یہاں تک رہ جائے گا نا۔ حقیقی لنگر مصطفیٰ کا وہ ہے جو قبر کی تاریکی کے اندر بھی ساتھ نبھائے گا، جس مقام پر سارے جگری دوست، قریبی دوست، اپنی اولاد، اپنا خیش قبیلہ، اپنے عزیز و اقارب، ماں باپ سب چھوڑ جائیں گے، اتنا کریں گے کہ چارپائی پر اٹھا کر ہمیں قبر تک پہنچائیں گے،
मट्टी के नीचे दफना कर वापस घरों को लौट जाएंगे। किसी को कोई पता नहीं कि कब्र के अंदर इसके साथ क्या हो रहा है। अरे मेरे दोस्तों, ये जो नमाज है ना, नमाज, आज हम इसकी इतनी तवज्जो नहीं करते, क्योंकि ये बाकायदा पढ़नी पड़ती है, हर रोज़ 5 वक्त अदा करनी होती है। हम सुस्ती करते हैं, एक पढ़ते हैं दूसरे नहीं पढ़ते, कभी दुकान पर बैठे हैं, कभी काफ्तों लगा रहे हैं, कभी दोस्तों के साथ हैं, कभी बहाने बना लेते हैं हमारे कपड़े पलीत हैं। मेरे दोस्तों, ये नमाज इतनी लजपाल है, इतनी मेहरबान है, जो हम चंद मिनटों में अदा कर देते हैं। बड़ी बात है, 15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे एक नमाज के लिए, कितना टाइम लगता है। लेकिन जब सारे संगती साथ जोड़ छोड़ जाएंगे, उस वक्त भी नमाज हमारा साथ निभाएगी। कब्र के अंदर यही नमाज हमारे कब्र की तारीकी को दूर करेगी, और इसी नमाज की बरकत से हमें कब्र के अंदर मुस्तफ़ा की पहचान नसीब होगी। मुस्तफ़ा की पहचान, पता है मुस्तफ़ा की पहचान का मकाम क्या है? मुस्तफ़ा को पहचानना, मुस्तफ़ा को पहचानना सिर्फ नारे लगाना ये नहीं है। पहचान तब बनेगी जब हम अपने अंदर से उस पहचान के लिए तैयारी करेंगे। नबी पाक की सच्ची मोहब्बत दिल के अंदर भरेंगे और ये कहेंगे कि हमने उनके तरीके पर चलना है, हमने झूठ नहीं बोलना, हमने किसी को धोखा नहीं देना है, हमने दुकान पर बैठकर लोगों के साथ फ्रॉड नहीं करना है, हमने किसी का माल नहीं गज़ब करना, किसी का माल नहीं खाना है, हमने अखलाक के साथ पेश आना है, अपने बड़ों के साथ छोटों के साथ मोहब्बत करनी है। जो तरीका मुस्तफ़ा ने हमें बताया, हम उसके साथ अगर उस तरीके को अपनाएंगे ना, वो नबी तो हमारे दिलों के हालात से वाकिफ़ हैं, जानते हैं। जब इंसान कब्र में जाएगा, उससे 3 सवाल होंगे, 3 सवाल। मर रब्बुक, ऐ कब्र में आने वाले ज़रा ये बता तेरा रब कौन है? क्या तो बुतों की पूजा किया करता था या वहदहू ला शरीक को मानता था? अगर उसने नमाज पढ़ी होगी, नमाज से अगर उसकी मोहब्बत होगी, अगर उसे नमाज के अंदर खुशू खुशू नसीब होता होगा, अगर वो नमाज इस तरह पढ़ता होगा कि मैं नमाज के अंदर खुदा को देख रहा हूँ, अगर ये कैफियत नमाज में पैदा नहीं हो सकती है, कम से कम ये कैफियत पैदा करो नमाज के अंदर कि खुदा मुझे देख रहा है। नमाज के अंदर ये कैफियत पैदा करो, खुदा मुझे देख रहा है। ये सोच कर नमाज पढ़ोगे, उस नमाज की लज्जत ही कुछ और होगी। जब इंसान अपना सर झुकाएगा, खुदा की बारगाह में ज़मीन पर रखेगा और ये सोचेगा कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है, और ज़ुबान से कहेगा सुब्हान रब्बी अल आला, ऐ मेरे रब तू कितना पाक है, ऐ मेरे रब तू कितना पाक है। वो रब तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है ना, दिल के अंदर धड़कने वाला जो ख्याल है, पैदा होने वाला ख्याल, वो खुदा उससे भी वाकिफ है। जब इंसान ज़मीन पर सर रखकर उससे बात करेगा, कहेगा ऐ मेरे रब तू कितना पाक है, ये सारी पाकीज़गियाँ तेरी ज़ात को लायक हैं, तू बेमिसल है। खुदा उस बंदे से कितना प्यार करेगा। खुदा तो बड़ा मेहरबान है ना, खुदा से बढ़कर कोई मेहरबान नहीं मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा मेहरबान खुदा है। हम कहते हैं ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ते हैं ना, इसका माना क्या है? मैं शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो रहमान है, जो रहीम है, सबसे बड़ा रहम करने वाला, सबसे बड़ा मेहरबान हमारा रब है। माँ बाप भी बाद में हैं, ये मेहरबानियाँ सब बाद में, ये मेहरबानियाँ उस मेहरबानी की झलक है। सबसे बड़ा मेहरबान रब है। हदीस पाक के अंदर है ना, जब इंसान अपने रब की तरफ एक कदम बढ़ाता है, वो रब होकर उस बंदे की तरफ 10 कदम बढ़ाता है। देखो कितना करम है रब का। हम गुनाहों से लथपथ हैं,
عیبدار ہیں، ہم خدا کے محتاج ہیں، عیبدار ہو کر